جی، اس اسکرین کاسٹ میں میں صرف 3 جو سیٹ ہیں ان کا آپس میں لنک واضح کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ ٹائٹل دیکھ رہے ہیں، سیٹ، ملٹی سیٹ اینڈ فزی سیٹ۔ میں اس کو ایک مائنڈ میپ کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں گا، میرے نزدیک اس طرح بات زیادہ واضح سمجھی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، سیٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کی 2 شرائط ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ ایک کلیکشن ہوگی جو کہ نمبر 1 ویل ڈیفائنڈ ہوگی، اور نمبر 2 کہ یہ ڈسٹنکٹ آبجیکٹس ہوں گے، جس کے اندر 2 شرائط ہیں اس کلیکشن پر، ایک ویل ڈیفائنڈ ہونے کی اور دوسری ڈسٹنکٹ ہونے کی۔ تو پہلے ذرا ڈسٹنکٹ کو دیکھ لیجئے۔ جب اگر آپ کے پاس ڈسٹنکٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گی، اس شرط کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، یہ ڈسٹنکٹ ہونے والی جو شرط ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک سیٹ میں ایک ایلیمنٹ ریپیٹ ہو رہا ہو تو ہم اس کو صرف ایک دفعہ لکھتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس کو 2 دفعہ لکھیں گے تو وہ آپس میں ڈسٹنکٹ نہیں ہوگا۔ تو آپ کو پتہ ہے ہم سیٹ کے اندر ایلیمنٹری لیول پر اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی ایلیمنٹ جو ہے وہ ریپیٹ ہو جائے تو ہم اس کو صرف ایک دفعہ لکھیں۔ لیکن اگر اسی ڈسٹنکٹنیس کو آپ ریلیکس کر دیں، آپ یہ شرط ہٹا دیجئے، ریلیکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ ہٹا دیجئے کہ جناب ریپیٹیشنز کی آپ اجازت دے دیں، تو اس صورت میں ہمارے پاس جو نیا سیٹ ڈیولپ ہوتا ہے جس کے اندر ریپیٹیشنز کی اجازت ہے، اس کا نام ہے ملٹی سیٹس۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، if distinctness is relaxed this gives us multi sets۔ اچھا، اس کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ ہائیڈرو آکسائڈ H2O مالیکیول، یہ بیسیکلی ایک ملٹی سیٹ ہے۔ آرڈنری جو سیٹ تھیوری ہے اس کے مطابق اس میں H کو ہم صرف ایک دفعہ لکھیں گے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ہائیڈرو آکسائڈ ہے، اس میں 2 ہائیڈروجن کے ہیں اور ایٹمز ہیں اور ایک مالیکیول اور ایک آکسیجن کا ہے، کیونکہ H ہم نے ایک دفعہ لکھنا ہے۔ ملٹی سیٹس جو ہیں ان کی اس طرح سے نوٹیشن ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ نوٹیشن دیکھیے، یہ والی جو نوٹیشن ہے H/2 O/1۔ بعض آتھر اس کو اپوزٹ بھی لکھتے ہیں 2/H کر کے 1/H، تو یہ کیونکہ اس کا لٹریچر ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے اس ایریا کا، تو یہ تھوڑی بہت ویریشن ہے نوٹیشن کے اندر۔ بہرحال یہ دیکھیں، ہائیڈروجن H جو ہے وہ 2 دفعہ آ رہا ہے اور آکسیجن 1 دفعہ آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹی سیٹ جو ہے وہ ایک زیادہ بہتر آبجیکٹ ہے سائنٹیفک فیکٹس کو بیان کرنے کے لیے۔ آج کی جو سائنس ہے اس کے لیے ملٹی سیٹس ایک زیادہ رچ سٹرکچر ہے۔ اس کے بعد دیکھیے پرائم فیکٹرز، یہ 100 کے پرائم فیکٹرز ہے 2^2، 5^2، یعنی 2 جو ہے وہ 2 دفعہ آ رہا ہے اور 5 2 دفعہ آ رہا ہے۔ تو اگین اگر آپ اس کو سیٹ میں لکھیں گے تو ان کی جو ملٹیپلیسٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا، ہمیں سیٹ میں مجبور ہوں گے 2 کو بھی ایک دفعہ لکھنا ہے اور 5 کو بھی ایک دفعہ لکھنا ہے۔ لیکن ملٹی سیٹ کے اندر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے یہ ملٹی سیٹ ہے ہمارے پاس، تو یہ 2 2 دفعہ اور 5 بھی 2 دفعہ۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے روٹس آف اے پولینومیل جو ہوتے ہیں ان کے اندر ملٹیپلیسٹیز ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس فنڈامنٹل تھیورم آف الجبرا یہ کہتا ہے کہ جتنی اس کی ڈگری ہے اتنے روٹس اس کے اندر موجود ہوں گے کمپلیکس پلین کے اندر۔ تو آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات وہ ایک روٹ جو ہے وہ کم ہوتا ہے، وہ دراصل کوئی اور روٹ جو ہے وہ 2 دفعہ آ رہا ہوتا ہے، 3 دفعہ آ رہا ہوتا ہے، تو ان کو ملٹیپلیسٹیز کہتے ہیں۔ اب اگر آپ پولینومیل کے روٹس کو ظاہر کرنا چاہیں تو وہاں پر پھر آپ کو جو سٹرکچر چاہیے وہ ملٹی سیٹ کا چاہیے، سیٹ میں وہ آپ وضاحت نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹی سیٹ کہیں زیادہ رچ سٹرکچر ہے آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک بڑی جو ماڈرن لینگویج ہے پائتھن، ڈیٹا سائنس میں بہت استعمال ہوتی ہے، اس کی ایک ڈیٹا سائنس کی بڑی بیسک اور بہت ہی اہم لائبریری ہے پانڈاس۔ اس کے اندر جو ملٹی انڈیکس آبجیکٹ ہے وہ پہلے سے، یعنی اس کو ضرورت ہے اس کی کہ وہ ملٹی سیٹس کے طور پہ ڈیفائن کیا گیا، اور وہ ایسے ہی ہوا ہوا ہے کیونکہ اسی سے ہی ریئل ورلڈ پرابلم زیادہ سالو کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بات کو مختصر دوبارہ میں ایک دفعہ یہاں تک دہرا دیتا ہوں کہ سیٹ کے اوپر 2 کنڈیشنز تھی، ڈسٹنکٹنیس کی اور ویل ڈیفائنڈنیس کی۔ جب آپ ڈسٹنکٹنیس کو ریلیکس کرتے ہیں تو ملٹی سیٹ مل جاتے ہیں۔ اچھا، اب آپ آ جائیے ویل ڈیفائنڈنیس۔
ویل ڈیفائنڈنیس جو ہے، جب آپ اس کو ویل ڈیفائنڈنیس کا مطلب کیا ہے؟ ویل ڈیفائنڈنیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سیٹ کی ڈیفینیشن ایسی ہوگی کہ اس کی حدود بالکل واضح ہوں گی. وہ حد اتنی واضح ہوگی کہ اس کی جو سیٹ کی یونیورس ہے اس کے ہر ایلیمنٹ کے متعلق ہم واضح بتا سکیں گے کہ آیا وہ سیٹ کے اندر ہے یا سیٹ سے باہر ہے. کسی قسم کا ابہام موجود نہیں ہوگا. اس کی جو باؤنڈری ہے، جو اس کا بارڈر ہے نا سیٹ کا، کہہ لیجئے وہ جو اس کی حد ہے، بارڈر ہے، وہ بڑا واضح ہوگا، معنی ہوگا اور قاطع ہوگا، بالکل واضح ہوگا. اس کو اگر آپ ریلیکس کرتے ہیں، فرض کیجئے کچھ ایسے سیٹس ہوں جن کے بارڈر واضح نہ ہوں. اگر بارڈر واضح نہ ہوں تو پھر ہمارے پاس جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کا نام ہے ویگنس، ابہام. If well-definedness is relaxed, we get vagueness. اچھا، یہ جو ویگنس ہے یہ ایک کمپلیکیٹڈ بھی ہے اور لمبا چوڑا اس کا وہ ایک تصور ہے. پہلے اس کو فلاسفرز نے بڑا اس کو اسٹڈی کیا، انہوں نے اسٹڈی کیا، پھر لاجیشینز نے کیا. یہ پچھلی صدی کے شروع میں 1930 کے ارد گرد اس پر بہت کام ہوا. ان میں بڑے اہم لوگ ہیں، کارل مارکس ہے، میکس بلیک ہے، اور پھر کارل مارکس نہیں سمجھ لینا کیونکہ کارل مارکس تو ایک سوشل فلاسفر ہے. برٹرن رسل ہے، ان بیانہ سرکل کے جو وٹجنسٹین ہے، ان لوگوں نے اس پر بہت کام. ویگنس کو اردو میں کہا جائے گا ابہام. اچھا، اس کی تھوڑی سی وضاحت ضرورت ہے. ویگنس جو ہے یہ بارڈر لیسنس کا نشان ہے. بارڈر لیسنس سے آپ کہیں گے کہ جی یہ کیا بات ہوئی. میں آپ کو دو مثالیں اس پر دیتا ہوں، اس سے آپ کو بات واضح ہو جائے گی. اور جب کسی سیٹ کے آپ ویل ڈیفائنڈ نہ ہو، بارڈر لیس ہو، تو جو سیٹ ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو ہم فزی سیٹس کہتے ہیں. اچھا، یہ کاربن ایک پوائنٹ ہمارے پاس رہ گیا تھا تو ہم اس کو دوبارہ لکھ دیتے ہیں یہاں پر فزی سیٹ. ٹھیک ہے. اچھا، بارڈر لیسنس جو ہے اس کا ابہام جن معنی میں، دیکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ابہام کا عام زبان میں جو معنی ہے وہی ریاضی دان سمجھیں گے. ریاضی دانوں کے اسپیسیفک میننگز ہوتے ہیں اور وہ ایک لمبے فلسفیانہ اور منطقی عمل کے نتیجے میں کانٹ چھانٹ کر صاف کیے گئے ہوتے ہیں. اگر آپ نے میری پہلے والی ویڈیو کنٹینیوٹی پر دیکھی ہے تو میں نے آپ کو جو وہاں پر بتایا تھا کہ تسلسل کا معنی وہ جو ریاضی دانوں نے حاصل کیا کئی سو سال کی محنت سے، وہ ایک مختلف معنی ہے جو کہ عام زبان میں استعمال ہوتا ہے اس سے. بعین ہی ویگنس کا وہ معنی جو یہاں پر استعمال ہو رہا ہے وہ ہے بارڈر لیسنس. بارڈر لیسنس کیا چیز ہے، میں آپ کو اس کی دو ایگزامپل سے وضاحتیں دے دیتا ہوں. دیکھیے ہمارے ملک میں اور دنیا کی تقریباً سبھی جمہوریتوں میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی 18 سال سے کم عمر بندہ جو ہے وہ ووٹ نہیں کر سکتا. وجہ پوچھی جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جی 18 سال سے کم عمر آدمی ابھی میچیور نہیں ہوتا کہ وہ گورنمنٹ کے جو معاملات ہیں ان کے اندر رائے دے سکے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میچیور نہیں ہوتا، ابھی تک وہ سیاسی طور پر یا ذہنی طور پر میچیور نہیں. اگر 18 سال والا میچیور نہیں ہے تو اس کا مطلب 18 سال والا میچیور ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مان یہ نکلتا ہے کہ ایک بندہ جس کی عمر 17 سال 11 مہینے 30 دن 23 گھنٹے 59 منٹ 59 سیکنڈ ہے، وہ ابھی میچیور نہیں ہوا. اور جو ہی کلاک کا ایک ٹک آگے جاتا ہے تو وہ بندہ میچیور ہو جاتا ہے. اب ظاہر ہے اس بات پر آپ کو ہنسی آئے گی. میچیورٹی جو ہے وہ ایک گریجول پروسیس ہے اور کبھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس خاص نقطے اس کلاک کی ٹک ہونے پر بندہ میچیور ہو گیا. اب یہ دیکھیے یہ ایک ایسا مثال ہے کہ جہاں پر آپ متعین نہیں کر سکتے کہ میچیورٹی کا بارڈر کہاں سے شروع ہوا. یہ بارڈر لیسنس ہے، یہ ویگنس ہے. جب ایسے کسی سیٹ کو ڈیفائن کیا جائے، مثلا آپ ایک کہتے ہیں جی سیٹ آف میچیور ووٹرز. اب میچیور ووٹرز کا جو سیٹ ہے یہ فزی سیٹ ہے. کیوں سیٹ یہ فزی ہے؟ کیونکہ اس کا بارڈر جو ہے وہ ڈیفائن نہیں ہو سکتا. یہ بارڈر لیسنس ہے. یہ ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے اس پر، اگرچہ زادے نے اس کو ریاضیاتی شکل میں لطفی زادے نے پیش کیا
اس سے پہلے برٹن رسل نے اس پر کام کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ چیز سامنے آ سکی، بارڈر لیسنس کی وضاحت۔ اچھا دوسری چیز آپ دیکھ لیجیے، بالڈ ہیڈڈ ایک شخص، آپ کب کہیں گے کہ وہ گنجا ہو گیا ہے؟ میں ابھی کچھ عرصے میں شاید ہونے والا ہوں، اس لیے یہ مثال میرا خیال ہے میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیے ایک بندے کے سر پر فرض کیجئے 10 لاکھ بال ہیں، تو آپ کب کہیں گے کہ یہ شخص جو ہے وہ بالڈ ہیڈڈ ہے، گنجا ہو چکا ہے؟ جب اس کے سر پر 5 لاکھ سے زیادہ بال ہوں۔ چلیں ایسے بات کر لیتے ہیں، فرض کیجئے اب ہم یہ متعین کرتے ہیں، تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کے سر پر 4,99,999 بال ہوں گے تو وہ گنجا کہلوائے گا، ایک بال زیادہ لگے گا تو وہ ہرا بھرا کہلوائے گا۔ اگین یہ بات غلط ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اچھا آپ کوئی بھی حد متعین کیجئے کہ جی 3 لاکھ بالوں والا، ایک بال زیادہ والا جو اس کا مطلب وہ گنجا نہیں ہے، اور ایک بال کم والا گنجا ہو گیا۔ یہ بھی ایک دوسری مثال ہے کہ جہاں بارڈر لیسنس پائی جاتی ہے۔ تو ابہام جس کو ریاضی میں اور بالخصوص فزی سیٹ جس کو ڈیفائن کر رہے ہیں، یہ وہ ابہام ہے جس کے اندر آپ کے پاس فینومینا ایسے آبجیکٹس موجود ہیں جو بارڈر لیسنس کا شکار ہیں، جن کے حدود معنی و قاطع نہیں ہیں۔ جب ایسی چیزوں کی کلیکشن حاصل کی جائے جن کی حدود واضح نہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ دس از اے فزی سیٹ۔ لہذا سیٹ کی جو بنیادی ڈیفینیشن ہے اسی کے اندر یہ ساری چیزیں دو یعنی بنیادی شرائط ہیں جو کہ موجود ہیں، جن سے ہمیں ملٹی سیٹ اور فزی سیٹ دونوں کا تصور حاصل ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں جو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں وہ میں آخر میں آپ کو سارا جو مائنڈ میپ ہے وہ شو کر دیتا ہوں۔ یہ لیجیے جی، یہ مکمل مائنڈ سیٹ ہے، سوری مائنڈ میپ ہے، اس کو دیکھ لیجیے۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی اور ٹاپک پہ بات کریں۔